نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ عادت، خلق عادت کو کہتے ہیں اور اخلاق اس کی جمع ہے۔ آج ہم حسن اخلاق کے بارے میں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، یعنی نیکی کے کام تم ایسے کرو کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ فلاں بندہ نیکی کر رہا ہے، ہم نے اس سے زیادہ نیکی کرنی ہے۔ لیکن آج کے معاشرے میں نیکی کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے، برائی کے کاموں میں انسان ایک دوسرے سے سبقت لے رہا ہے۔ دنیا کے سب سے عظیم انسان کا اخلاق بھی سب سے عظیم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی آپ کی رفیقہ حیات نے اس وقت دی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ذمہ داریاں ڈالی گئی۔ جب ان سے صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ اے مومنوں کی ماں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی جو پورا قرآن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اخلاق کی گواہی تب دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ذمہ داریاں تھیں۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو الفاظ ہیں آپ کے اخلاق کی جامع تصویر ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 چیزیں بتائیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ ان میں تھا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، مشکل وقت میں آپ حق کی حمایت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، یعنی آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ جیسے اخلاق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، ہمیں اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ میں نے اپنا اخلاق کیسا بنانا ہے، یعنی میرا اخلاق کیسا ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اخلاق انسان کا اچھا ہو تو ہر کام اچھا ہوتا ہے۔ اگر انسان حسن اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش نہ آئے تو کوئی فائدہ نہیں۔ خلق عادت کو کہتے ہیں، ایک ہماری تخلیق ہے، یعنی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، نیک سکھ سے درست کر کے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی قسم کی ہمارے اندر کمی نہیں رکھی۔ ایک تخلیق ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے خلق، یعنی دوسرا معاملہ خلق کا ہے۔ خلق کا تعلق ہماری کوششوں سے ہے، اور کوششیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہم کوششیں کریں گے اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر بھی رکھا ہے کہ ہم جتنی اچھی کوششیں کریں گے، جتنی ہم نیکی کے کاموں کی طرف کوششیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دیں گے۔ ایک انصاری سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے البر اور الاسم کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی تو حسن اخلاق کا نام ہے، یعنی انصاری نے البر کہتے ہیں نیکی کو، الاسم کہتے ہیں گناہ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی تو حسن اخلاق کا نام ہے۔ جو نیکی کرنا چاہتا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ حسن اخلاق ہی دراصل نیکی ہے۔
सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला औरत कसरत के साथ नमाज भी पढ़ती है, नफल भी पढ़ती है, कसरत के साथ वो रोजे भी रखती है, लेकिन उसकी जुबान की वजह से उसके जो हमसाए हैं उनको बहुत तकलीफ है, यानी वो अपनी जुबान से अपने हमसायों को तकलीफ देती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नमी है। फिर उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है कि वो रोजे, नमाज और सदका करने में यानी बहुत कमी करने में वो मशहूर है, लेकिन उसकी जुबान से उसके जो हमसाए हैं वो तकलीफ में नहीं है, वो अपनी जुबान से अपने हमसायों को तकलीफ नहीं देती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नती है। हमें खुद ही सोचना चाहिए इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए कि वो औरत जो रोजे भी रखती थी, नमाज भी पढ़ती थी, सदका भी वो कसरत से करती थी, लेकिन उसकी जुबान की वजह से उसके हमसाए महफूज नहीं थे, तकलीफ में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जहन्नमी करार दिया। और एक वो औरत जो नमाजें भी नहीं पढ़ती थी, रोजे भी नहीं रखती थी, सदका भी नहीं करती थी, थोड़ा बहुत सदका करती थी, थोड़ी सी नमाजें पढ़ती थी, लेकिन उसकी जुबान से उसके जो हमसाए थे, पड़ोसी थे, वो महफूज थे, तकलीफ में नहीं थे, तो वो जन्नती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करार दिया। जो हमारा हुस्न अखलाक एक दूसरे के साथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर हमारी जुबान की वजह से हमारे जो हमसाए हैं वो महफूज नहीं है तो कोई भी यानी एक सवाल हमारे ज़हनों में जरूर आता है कि वो जहन्नमी क्यों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा, यानी वो तो नमाजें भी पढ़ती थी, रोजे भी रखती थी, फिर भी जहन्नमी कहा। जहन्नमी उसको सिर्फ उसकी जुबान की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो अपनी जुबान की हिफाजत नहीं कर सकी। सैयदना अबू दरदा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन के मिजान में अखलाक हुस्ना से भारी कोई चीज नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अपनी खुश अखलाकी से रोजेदार और रात के क़याम करने वाले का दर्जा पाएगा। यानी रात के क़याम करने का कितना ज्यादा सवाब है आप जानते हैं, और रोजे रखने का कितना ज्यादा सवाब है, उससे ज्यादा सवाब अपने जुबान पर कंट्रोल करने का है, हुस्ने अखलाक का है। जिसका हुस्ने अखलाक अच्छा होगा वो आखिरत उसकी समझ जाएगी। अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमें अच्छा अपना हुस्ने जो हमारा अल्लाह ताला हमें अच्छा अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए, हम अपनी जुबान से किसी को तकलीफ ना दें। आमीन।